अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे, नोटिफिकेशन आ गया है, किस चीज़ का है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के तकरीर पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और CTD के कत्लेआम की कुछ खबरें आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, इस वक्त सबसे पहला मरहला जो है वो है नोटिफिकेशन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा एक्सटेंशन, यानी हम इतने चिमटे हुए हैं, इतने अच्छे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि हम मजीद सर्व करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है। सो इस वक्त नोटिफिकेशन का जो मामला है वो लटका हुआ है। एक तरफ अगर आप देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको याद होगा जब मैंने इस पर ट्वीट किया 27वीं आईन तरमीम के बाद, कुछ डाकिया सहाफियों ने मुझे आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा नोटिफिकेशन नहीं हो सकता है। लेकिन आज अगर आप देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार ये बातें की जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ जो हैं वो खासकर उनके लोग हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के करीबी साफी, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, कमांड एंड कंट्रोल सारा सिस्टम जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है, नोटिफिकेशन की कुछ ज़रूरत। लेकिन नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी, वो ऑलरेडी जो है ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया, उस पर सारा कुछ पानी फेर दिया। हालांकि आपको याद होगा आज से 19 दिन पहले और इससे पहले के राणा सनाउल्लाह के बयानात आप निकाल, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यानी वो पहले वो कहते हैं नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वो है 5 साल के इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी और करीब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखें तो PM साहब इस वक्त मज़ीद छुट्टियों के लिए चले गए हैं लंदन, और वो कहते हैं मैं बीमार हूँ। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को गिरवी रखा गया है। लेकिन इस सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि ये क्या मामला है, मामला बड़ा पेचीदा है। मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ खबरें दे रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो डिफेंस का मामला है, यानी तीनों अफवाज का एक ही सरबरा, उस पर भी कहा जा रहा है कि दो यानी नेवल और एयर डिफेंस के जो सरबराहान हैं, वहाँ पर भी कुछ चीज़ों के हवाले से कंसर्न शो किया जा रहा है। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ डिमांड आ रही है। आपको पता है कि लंदन प्लान बना, इमरान खान को किस तरीके से जेल में डाला गया। अब मामला ये है कि इमरान खान का मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वादे तो ये किए गए थे कि इसको क्लियर करना, सेटल डाउन करना, नवाज शरीफ की डिमांड थी। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ कहता है कि भाई मुझे ना वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, ना मुझे इमरान खान को सेटल किया गया। लेकिन अब मामला वहां पर फिर उसी शराइत पर रुका हुआ है, ये भी बातें की जा रही हैं। बहरहाल नोटिफिकेशन की बात की जाए, नोटिफिकेशन आ गया है, और नोटिफिकेशन किस चीज़ का आ गया वो थोड़ा आपके सामने रख लेते हैं। नोटिफिकेशन पेट्रोलियम प्राइस में थोड़ी सी खुशखबरी आपको सुना देते हैं कि पेट्रोलियम प्राइस जो है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, और हाई स्पीड डीजल जो है वो 284.44 हो गई है, यानी उसकी जो कीमत थी वो अब 279 का हो गया। इसी तरह जो दीगर MS यानी मोटर स्पिरिट अगर आप 265 से 263.45 पे आ गया, तो ये नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है वो अभी तक नहीं आया, और इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक बहुत सारी चीज़ों में मामलात चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि इस वक्त आपको पता है कि कल सुहेल अफरीदी ने जो है वो बात की है। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि भाई कोई भी नहीं बचेगा, जो MNA MP नहीं आएगा शायद कि खैर, बहरहाल ये मशवरा मैंने जब दिया था कुछ PTI के लोगों को, तो बड़ा बुरा मान गए कि ये मशवरा नहीं होना चाहिए, नेम एंड शेम नहीं होना चाहिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने वही बात कर ली कि नेम शेम करेंगे, अगर जो MPA MNA नहीं आएगा हम नेम एंड शेम करेंगे। अब ये मामला कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे इस्लामाबाद, और उसके बाद अडयाला जेल जाएंगे, अडयाला जेल की तरफ जाएंगे। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे जो स्टैब्लिशमेंट के साफ़ी हैं, मैं उनको डाकिया साफ़ी कहता हूँ, जो डाक लाते हैं, उनको और कोई काम नहीं होता है। मुजम्मिल सहरवर्दी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने की उन्होंने धमकी दी है, कि स्टैब्लिशमेंट ने के ज़रिए ये बयान आया हुआ है, आप ये कह सकते हैं। मुजम्मिल सहरवर्दी ने कहा है कि अगर मंगल वाले दिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा हो जाता है और कोई तसादम हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस और PTI के दरमियान, तो फिर इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने की तैयारी। इस सूरत में जो है वो कहते हैं कहा जाएगा कि उन्हें अडयाला जेल में रखना मुमकिन नहीं है, बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में रह जाएगी। अब ये दरअसल ये सुहेल अफरीदी का इतना प्रेशर है कि एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन क्यों, क्या ऐसी वजह है कि अभी तक इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई जा रही? क्यों फैमिली से तो करा दे, इतना खौफ किस बात का है? इट्स मीन कि एक इमरान खान से पूरा सिस्टम हिला हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है, सहमा हुआ है।
تبھی تو ملاقات نہیں کرا رہے ہیں. تو ابھی یہ اس قسم کا پیغام دیجیے کہ عمران خان کو مڈیالہ سے بلوچستان شفٹ کریں تو آپ بلوچستان کریں, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنان بہت زیادہ ہے, وہاں پہ پہنچ جائیں گے. سو یہ طریقہ جو ہے اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. ایک اور کل سے ایک اور چیز چل رہی ہے دوستوں, اور وہ ہے معیشت کی تباہی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آمنے سامنے ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حکومت بھی اپنے ہی کچھ ماؤتھ پیس صحافی جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے کوئی بیان دیتے ہیں, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی دیتی ہے. افسر عالم نے پرسوں ایک دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے, اور اس میں انہوں نے خاص کر افسر عالم, ظاہری بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیئرمین پیمرا رہے تھے, انہوں نے صحافت سے جو ہے وہ کہا تھا میں صحافت نہیں کروں گا, لیکن پھر بھی آ گئے. اب وہ کہتے ہیں, یہ صحافی ڈاکے صحافی, وہ کہتے ہیں کہ پنڈی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پرفارم نہیں کریں, کرپشن ہو رہی ہے, نیشنل ایکشن پلان پر ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. تو جواب میں کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ نے ہمیں پرفارم کب کرنے دیا ہے, معیشت تو آپ کے ہاتھ میں, وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے لگے ہوئے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پاکستان کے معروف معاشیات جو ہے حافظ پاشا کے مطابق بے روزگاری اس وقت 22% ہو چکی ہے, غربت کی شرح 45 ہو گئی ہے, یعنی 55% یعنی 45% خط غربت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. اسی طرح اور موجودہ معاشی صورتحال کی گزشتہ 30 سال کی بدترین حالت میں ملک پہنچ چکا ہے. یہ اعداد و شمار سنگین ہے, لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی کمر توڑ دی ان کے لیے. فارم 47 کے نئے لوگوں کو لانا, لوگوں کو اٹھانا, صحافیوں پر مقدمے کرنا, تو اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال یہ اس وقت گٹھ جوڑ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ان دونوں کا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ عمران خان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, مغربی اما پر پاکستان میں پولیٹکس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک یہودیوں کو بیچ دیا جائے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بیان دیا وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. پہلے تو مولانا صاحب نے بڑی گرم قسم کی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سخت قسم کی جو ہیں وہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جرنیلوں کے مراد اور توسیع کے قانون پہلے بھی بنتے تھے اور آج بھی بن رہے ہیں, یہ تو پالیسی کا تسلسل ہو گیا, اور اگر تم پالیسی کو تسلسل دو گے تو ہماری تم سے جنگ ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمہاری افغان پالیسی بالکل ناکام پالیسی, ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایک پاکستان دوست افغانستان بنائے, تمہاری سفارتکاری کیوں ناکام ہے, ہمارا بنا بنایا کام تم لوگوں نے بگاڑ دیا, ناکام بنا دیا. سیدھے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی افغانستان کی معاملات پہ ہم نے جو معاملہ سافٹ طریقے سے ہم لے کے جاتے تھے, آپ نے اس کو نقصان پہنچایا, خراب کیا آپ نے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بنا بنایا کام تم لوگوں نے بگاڑ دیا, تم لوگ صرف جنگ جانتے ہو, تمہاری ساری پالیسی جنگ کی پالیسی ہیں, لیکن ہم جنگ کے خلاف ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آج آئین کو کھلونا بنا دیا کہ آج ہماری پارلیمنٹ طاقتور لوگوں کی خواہش پر قانون سازی کرتی ہے, عوام کے حقوق پر جو ہے وہ شب خون مارا جاتا ہے. دوسرے نے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم, یعنی انہوں نے یہ لفظ ایسے نہیں کہا, انہوں نے کہا جاتا تھا, یعنی خود کا بیان انہوں نے الٹا کر دیا کہ کہا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان مغربی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے, یہ پہلے کہا جاتا تھا ماضی میں. میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے پہلے ہی بندے تھے جو یہ کہتے تھے, لیکن مغرب کے اصل ایجنڈے پر موجودہ حکومت عمل درآمد کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سچ کو آنچ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان جو یہ خمیازہ بھگت رہا ہے نا, یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی کرایا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتی کہ ایک ایسا شخص جو عوام میں مقبول ہو, جو آزادانہ فیصلے کریں, جو ہم جو کچھ کہیں وہ انکار کرے, تو پھر ایسے شخص کو جیل میں ڈال دو, کیونکہ ابسولوٹلی ناٹ انہوں نے کہا تھا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان آج جیل میں ہے. آگے بڑھتے ہیں دوستو. ایک طرف تو پاکستان میں یہ متی اللہ جان کا, یعنی ہمارے جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے. افسوسناک اس لیے دوستوں کہ اس وقت جسٹس طارق جہانگیری کے استعفے کی خبریں عدالتوں میں گردش کر رہی ہیں, اور تذکرہ بھی ہے. جسٹس جہانگیری نے اس حوالے سے کوئی بات تو نہیں کی, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 2-3 بڑے اچھے جج جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اب آپ کے پاکستان میں جو ججز عدالتوں میں نا, یہ زرداری اور نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے لگائے وہ لوگ ہیں جو انہی کا بیانیہ, انہی کے حق میں فیصلے دینا, اسی قسم کی عدالت ہمارے لوگوں کو پسند آتی ہے. ایک طرف تو جسٹس جہانگیری, طارق جہانگیری کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ 30 سال تک پریکٹس کرتا ہے, مختلف جگہوں میں کام کرتا ہے, مختلف منصب پر بیٹھا ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں آپ کی جو ڈگری ہے جعلی ہے. لیکن متی اللہ جان نے کہا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بچوں نے کچھ بڑے امتحانوں میں بہت اچھے مارکس لیے تھے.
اور اچھا پرفارم کیا تھا، یعنی اچھا پرفارم کیا تھا، مارکس کی بات تو نہیں لیکن اچھا پرفارم مینس مارکس سے لیے ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں اپنے ویلاگ میں کہ انہوں نے انٹرویو میں انہیں فیل کرا دیا گیا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے بچے اتنے اچھے عہدوں پر نہیں جا سکے، اور ایک پیغام دیا گیا۔ یہ اندازہ لگا لیں کہ جب دشمن اتنا کمزرف ہو کہ وہ اس کا بدلہ آپ کے بچوں سے لے، آپ کے بہن بھائیوں سے لے، آپ کے موسیوں کے، آپ کی چاچیوں کے اکاؤنٹ تک بند کر دے، تو ایسے شخص کے ساتھ کیا کر سکو گے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کر سکو گے؟ تو جسٹس طارق جہانگیری کے بچوں کا اس کے ساتھ کیا لینے دینا ہے؟ لیکن اس کے بچے کچھ اچھا کر سکتے تھے، پاکستان کے لیے مزید سرو کر سکتے تھے، لیکن اس لیے کہ اس نے سٹینڈ لیا، اس لیے اس کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ آخری بات کریں گے دوستوں، اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے، جو پنجاب حکومت کر رہی ہے، وہ افسوسناک ہے۔ افسوسناک میں یہ کہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ٹریفک روٹ، ٹریفک کی جو رولز ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ٹریفک کی جو نیا معاملہ شروع ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے موٹر سائیکلوں اور دیگر گاڑیوں پر سخت قوانین، جرمانے اور کریک ڈاؤن شروع کر دیے۔ یہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 48 گھنٹوں میں تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 76,000 چالان جو ہیں وہ دیے گئے، جس کی قیمت بنتی ہے 71.2 ملین روپیہ جرمانہ اس وقت 48 گھنٹوں کا بن رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس دوران 1300 سے زائد گاڑیاں ضبط کر دی گئی ہیں، اور تقریباً 1402 سنگین ٹریفک خلاف ورزیوں پر FIR بھی ہو گئی، یعنی 1400 نوجوانوں پر ان کا کریئر تباہ کر دیا پنجاب حکومت نے۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ ریلیکسیشن دیں، آپ ٹائم دیں، اتنی جلدی سے سختی امپلیمنٹ نہیں ہوتی، آپ ٹائم دیں، ان کو وارن کریں، لیکن آپ نے 1400 نوجوانوں کی کا کریئر تباہ کر دیا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں پر جو ہے تقریباً 12,000 سے زائد افراد کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 11,700 لوگ بغیر لائسنس چلانے پر چالان ان کو کیا گیا ہے۔ یعنی دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سستی سواری دیں، آپ جو ہیں جرمانہ رکھیں، لیکن کم سے کم 200 روپے رکھیں۔ جو بیچارہ نکلتا ہے گھر سے بڑی مشکل میں، بائکیں چلاتا ہے، آپ 2,000 5,000 روپے اس کو چالان کر دیتے، وہ کہاں سے پیدا کرے گا؟ غربت ہے پاکستان میں، تباہی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے پاس یہی بائکیں وغیرہ ہوتا ہے، بیچارے مشکل سے چھوٹی سفاری ہے، اپنے فیملی کے ہمراہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہر بچہ جو ہے اس کو بھی ہیلمٹ ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم سوشل میڈیا بھی آ گیا، لیکن انٹرنیٹ کی کمی کی وجہ سے ابھی بھی لوگوں کو بہترین مشغلہ بچے پیدا کرنا ہے، تو بچے 5-10 بچے انہوں نے ایک بائک پہ بٹھایا، بیچاروں کے بس 10 کے ہیلمٹ کی کہاں سستی سواری ہے نا۔ سو بہرحال یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ یقیناً مزید جو ہے غریب کو دبایا جا رہا ہے۔